ہم نے محبت کا معیار کیا سمجھا؟ سال میں ایک دن آیا 12 ربیع الاول، عید میلاد النبی، اور ہم جلوس نکال لیں، اور جلوس نکالنے کے بعد ہم کافروں کی بستی کے پاس سے گزریں اور ان کو چڑھاتے ہوئے نعرہ لگائیں، آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ جب تک یہ جملہ ہم نہیں بولیں گے یہ ہماری محبت ہو ہی نہیں سکتی اللہ کے رسول سے۔ میرے بھائیوں، جو آدمی روزانہ دن میں 5 مرتبہ مسجد کے مینارے پر کھڑے ہو کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہو، جو آدمی 5 مرتبہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہو اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، یہ دن بھر میں 5 مرتبہ نماز کے اندر پڑھتا ہو، اس آدمی کو سال میں 1 مرتبہ محمد کا نام لے کر محبت کا معیار بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کون کہتا ہے کہ آپ رسول سے کا نام مت لو؟ آپ سال میں 1 بار نبی کے نام لینے کو محبت سمجھتے ہو، اور میں ایک دن میں 5 مرتبہ نبی کا نام لینے کو محبت سمجھتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہو سال میں 1 بار آئی لو محمد کہہ دو تو ہو گئی محبت؟ ہم کہتے ہیں کہ جب تک نماز میں نبی کا نام، نبی پر درود، نبی پر نہ پڑھا جائے تب تک محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس محبت کی ضرورت ہے، ہمیں محبت کو پہچاننے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھ، اس چیز کی ضرورت ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیا حالت ہے ہماری، محبت کا معیار کیا ہے؟ جانتے ہو محبت کا معیار؟ حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار غار کون؟ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کر رہے ہیں، اور ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کافر پیچھا کر رہے ہیں، اعلان ہو چکا ہے جو محمد کو زندہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ 100 اونٹوں کے لالچ میں لوگ پیچھا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں چھپ جاتے ہیں، پتہ چل گیا کہ کافر پیچھا کر رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں، تو آپ ایک غار میں چھپ جاتے ہیں، اس غار کا نام ہے غار ثور۔ اس کی شکل بیل کی طرح ہے، بیل عربی میں ثور کے معنی ہوتے بیل، تو اس کی شکل بیل کی طرح ہے اس پہاڑ کی، اس لیے اس کا نام پڑ گیا غار ثور۔ ویسے ہر آدمی نہیں دیکھ پاتا ہے، جو عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، پتہ نہیں وہ دیکھتا یا نہیں دیکھتا۔ میں جب گیا تھا عمرے کی غرض سے سعودیہ میں، تو ہمارے دوست جو وہاں پڑھتے ہیں ان لوگوں نے مجھے دکھایا تھا کہ آئیے میں آپ کو لے چلوں، تو حدیبیہ بھی دکھایا اور غار ثور بھی دکھایا اور مسجد قباء بھی دکھائی اور مسجد قبلتین بھی دکھائی جو 2 قبلوں والی مسجد ہے، بہت سی چیزیں ہم نے ان لوگوں کے ساتھ دیکھی۔ تو وہ غار ثور، اس غار کے اندر چھپ گئے، کافی کچڑا تھا۔ اللہ کے حضرت ابو بکر نے کہا رک جائیے، اس میں جھاڑو لگائی اور اس کو صاف کیا۔ اس غار کے اندر بہت سے سوراخ تھے اور ان سوراخوں میں خطرناک جانور تھے، سانپ بچھو جیسی چیزیں۔ تو حضرت ابو بکر نے اپنا کپڑا پھاڑا اور اس کے ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں سے اس سوراخ کو بند کر دیا، جتنے سوراخ نظر آئے ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ اب کوئی سانپ کوئی بچھو نہیں نکلے گا۔ کہا چلیے اب کیا کریں، کہ ابھی تو کافر آ چکے ہیں اور پہاڑ تک بھی پہنچ چکے ہیں، یہیں پر آرام کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر چلو تم بیٹھ جاؤ۔ ابو بکر بیٹھ گئے اور اس یہ حصہ جو ہوتا ران جس کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی لیٹ گئے اور اپنا سر ابو بکر کی ران پر رکھ لیا، ابو بکر کی ران پر رکھ لیا اور سو گئے، تھکے ہوئے تھے سو گئے۔ ابو بکر کی نظر پڑی اس غار میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ نکل آیا،
ایک غار کا سوراخ کھلا رہ گیا اور وہاں سے ایک بچھو یا سانپ نکل اور وہ ابو بکر صدیق ایسے پیر پھیلائے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول یہ ران پر ان کی ابو بکر کی ران پر سر رکھے ہوئے تھے. وہ بچھو آیا اور اس بچھو نے ابو بکر صدیق کے پیر میں کاٹنا شروع کر دیا, ڈنک مارنا شروع کر دیا. بچھو کا ڈنک کتنا خطرناک اور زہریلا ہوتا ہے, جن لوگوں کو مارا ہوگا وہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے اس کی تکلیف کو. بچھو ڈنک پہ ڈنک مار رہا ہے لیکن ابو بکر صدیق اپنا پیر نہیں ہلا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے پیر پر ران پر محمد رسول اللہ کا سر ہے. اگر پیر ہلائیں گے تو اللہ کے نبی کی آنکھ کھل جائے گی, آپ بیدار ہو جائیں گے, آپ جاگ جائیں گے. اپنے پیر کو بچھو اور سانپ کے سامنے پھیلائے ہوئے وہ ڈنک مار رہا, لیکن ابو بکر صدیق پیر نہیں سمیٹ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی کہیں آنکھ نہ کھل جائے. لیکن تکلیف برداشت نہیں ہوئی تو آنکھ سے آنسو آ گیا. جب آنکھ سے آنسو آیا تو آنسو کا ایک قطرہ ابو بکر صدیق کی آنکھ سے نکل کر نبی کے چہرے پر ٹپک گیا, اللہ کے رسول کے گال پر گرا. گرم آنسو کے قطرے نے محمد رسول اللہ کو بیدار کر دیا. آپ اٹھ گئے, آپ نے دیکھا ابو بکر رو رہے ہیں تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے کہا کیا ہوا ابو بکر, کیوں رو رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی آپ اٹھ گئے. کہاں؟ تمہارے آنسو کا قطرہ میرے چہرے پر گرا, میں اٹھ گیا. کہا اللہ کے رسول یہ خطرناک زہریلا جانور میرے پیر میں ڈنک مار رہا تھا اور میں پیر اس لیے نہیں ہلا رہا تھا کہ کہیں آپ کی آنکھ نہ کھل جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر اپنا پیر یہاں لاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیر کو پکڑا اور اپنا لعاب, یہ تھوک جو تھا, اس کو لے کر آپ نے اس جگہ پر لگا دیا جہاں وہ بچھو ڈنک مار رہا تھا, اس جگہ لگا دیا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نبی کا لعاب دہن جیسے ہی میرے پیر میں لگا تکلیف ختم اور زہر کا اثر بھی ختم ہو گیا. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کسی نے نہیں کاٹا, مجھے کسی نے نہیں ڈسا, میں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا وہ الگ بات, لیکن میرے بھائیوں محبت کا تقاضا یہ تھا کہ نبی کی آنکھ نہ کھل جائے, اس لیے پیر نہیں ہلا رہے ہیں. یہ محبت اپنے رسول سے. کیا آپ کو کبھی احساس ہوتا ہے ہم اپنے سماج میں نبی کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں, اپنے معاشرے میں نبی کی شریعت کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں؟ قیامت کے دن ہمارے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی سن کر کہ یہ امت میرے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی تھی اور ہماری نافرمانی کرتی تھی. کبھی سوچا آپ نے؟ ابو بکر صدیق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی ران پر رکھے رہے اور پیر تک نہیں ہلایا. یہ محبت کا کون سا تقاضا تھا, یہ محبت کا کون سا معیار تھا, اور آج ہمارے پاس کون سی محبت ہے؟ ہم ذرا اندازہ لگائیں. ایک محبت یہ بھی ہے, یہ اللہ کے نبی جب بولتے تھے, تقریر کرتے تھے, خطبہ دیتے تھے, مجلس میں جب کسی کو کچھ سمجھاتے تھے تو اللہ کی قسم صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے, مچھر بھی نہیں مارتے تھے, اور گرمی لگتی تھی تو ہاتھ کا پنکھا اٹھا کر ایسے ہوا بھی نہیں کرتے تھے. یہ تو ہمارے دل گردے ہیں, یہ تو ہمارے کلیجے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے, حدیثیں سنائی جائیں اور ہم ان جلسوں میں اٹھیں بیٹھیں, جب چاہے تب ہم آ کے گھس جائیں اور جب چاہے تب یہاں سے اٹھ کر ہم چھوڑ کے چلے جائیں. یہ تو ہمارے دل گردے اور کلیجے ہیں, کیونکہ نہ ہمیں قرآن کا ادب آتا ہے نہ ہمیں حدیث کا ادب آتا ہے. ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے. مولانا صاحب آپ تو 36 سال سے آ رہے ہو, آپ سے پہلے بھی لوگ 80 سال کے بڈھے ہمیں سمجھاتے رہے, ہم نے ان کی بات نہیں مانی, آپ کی بات کہاں سے مان لیں؟ ایک ہمارا یہ ادب کا تقاضا ہے جو آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. میرے بھائیوں تصور کریے,
حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پیر کافروں نے پلان بنا لیا، آج کی رات ہم محمد پر حملہ کریں گے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافروں نے کہا آج ہم سب مل کر نبی اکرم پر حملہ کر دیں گے اور سب مل کر کریں گے تاکہ محمد کا قتل کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آئے، سارے قبیلوں پر آئے اور محمد کے چچا ابو طالب پھر اور سارے لوگوں سے مل کر اپنا اتنے قبیلوں سے نہ لڑ سکے، محمد کے چاہنے والے اتنے قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے سارے قبیلے کے لوگ مل کر حملہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر کافروں کی سازش سے آگاہ کر دیا اور حکم دے دیا کہ آپ اپنا کمرہ اپنا روم چھوڑ کر نکل جائیے۔ جب اللہ کے نبی نکلنے والے ہوئے تو آپ نے اس سے اسی دن رات سے پہلے حضرت علی سے کہا تھا کہ اے علی آج تمہیں میرے بستر پر سونا ہے، آج تمہیں میرے بستر پر سونا ہے، تم میری چادر اوڑھ کر سو جانا، تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، کل انشاءاللہ ہم لوگ فلاں مقام پر ملیں گے، کافروں نے میرے قتل کا پلان بنا لیا ہے، اس لیے مجھے آج رات ہی میں نکلنا پڑے گا، لیکن تم میرے بستر پر سوتے رہنا، میری چادر اوڑھ کر آرام سے سو جانا، اور کل صبح لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر کے فلاں مقام پر آ جانا، وہاں تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی۔ حضرت علی تیار ہو گئے۔ غور کیجئے، یہ نہیں کہا اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تو بچ جائیں اور ہم مارے جائیں، اپنی چادر اوڑھ کر اپنے کمرے میں مجھے سونے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، میں آپ کے بستر پر آپ کی چادر اوڑھ کر سو جاؤں گا۔ حضرت علی کو اپنی چادر اڑا دی اور سو گئے۔ اللہ کے رسول سورہ یاسین پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گیا، اللہ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے اندھا کر دیا، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے، میں ان کے سامنے سے گزر گیا لیکن ان کی نظر میرے اوپر نہیں پڑی، اور جب کافی رات گزر گئی تب ان لوگوں نے سوچا اب حملہ کرنے کا صحیح وقت ہے، اب چلو اور محمد رسول اللہ پر حملہ کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ سب لوگ دروازہ توڑ کے اندر گھس گئے، اور جیسے اندر گھسے تو دیکھا کہ کوئی ہے چادر اوڑھ کے سو رہا ہے، وہ سمجھے یہ محمد رسول اللہ ہیں، انہوں نے چادر اٹھائی تاکہ سب ایک دم حملہ کر دیں، جیسے ہی چادر ہٹائی کیا دیکھا کہ یہ تو محمد رسول اللہ نہیں حضرت علی ہیں۔ رک گئے لوگ، یہ تو ابو طالب کے بیٹے ہیں، ہم تو بھتیجے کو مارنے آئے تھے، یہ تو بیٹے ہیں، ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ رکو، پوچھا علی کہاں ہے محمد؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کہاں؟ ان کو جہاں جانا تھا وہ چلے گئے، تمہارے پلان اور تمہارے منصوبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا تھا ہمارے نبی کو، وہ سمجھ گئے اور چلے گئے، مجھے چھوڑ گئے تاکہ ہم لوگوں کی امانتیں واپس کر دیں۔ سر پہ ہاتھ مارنے لگے وہ لوگ، لو حملہ ناکام ہوا۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد میرے بھائیوں صرف اتنا ہے، پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ حضرت علی کو کیا محبت تھی رسول اللہ سے کہ وہ رات میں سو گئے اور یہ نہیں سوچا کہ محمد کی جگہ کہیں ہم قتل نہ کر دیے جائیں۔ اگر کوئی ہم سے کہے کہ جرجی صاحب لوگ آج مجھے مارنے کا پلان بنا چکے میرے گھر میں گھسیں گے، ایسا کرو کہ میری جگہ پر تم سو جاؤ، تم میرے کمرے میں آ جاؤ، تمہاری کوئی دشمنی، پھر بھی ہمیں ڈر لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لگے گا، ارے تو بھاگنا چاہ رہا ہے اور مجھے اپنی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ لوگ کہیں مجھے بھی تیرا دوست سمجھ کے قتل نہ کر دیں۔ حضرت علی نے کہا نہیں، لوگوں نے پوچھا علی
تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کہا نہیں۔ کہا اس دن اگر تمہارے اوپر حملہ ہو جاتا تو؟ کہا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ایمان دیکھیے، کہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کہا کیوں؟ وہ لوگ مار دیتے؟ کہا نہیں مار سکتے تھے۔ کہا کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم آرام سے سو جاؤ اور لوگوں کی امانتیں کر کے تم فلاں جگہ آ جانا، کل تمہاری ملاقات مجھ سے فلاں جگہ ہوگی۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی نے جب کہہ دیا تھا کہ تمہاری ملاقات مجھ سے فلاں جگہ ہوگی تو اس ملاقات سے پہلے میں کیسے مر سکتا تھا؟ اس ملاقات سے پہلے میری جان کو خطرہ کیسے ہو سکتا تھا؟ سب سے زیادہ یقین کے ساتھ میں اسی رات سویا۔ ہر رات میں تو امید نہیں ہوتی صبح زندہ اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا، لیکن اس رات مجھے امید تھی کہ آج زندہ اٹھوں گا، کیونکہ کل مجھے اللہ کے رسول سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ ایمان تھا اور یہ محبت کا تقاضا تھا۔ آج کہاں گئی وہ رسول سے محبت ہماری؟ صرف محبت کا دعویٰ ہے ہمارے پاس، رسول سے محبت، رسول سے محبت، رسول سے محبت۔ ہم اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ مانتے ہیں۔ کیا ماننے کا یہی تقاضا ہے؟ کیا یہی ماننا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا تقاضا یہی ہے؟ حضرت خبیب سے پوچھو، حضرت خبیب سے پوچھو۔ حضرت خبیب ان کو پکڑ لیا گیا اور سولی پر لٹکایا جا رہا۔ سنو مسلمانوں، سولی پر، یہ مسلمان ہے، محمد کا ساتھی ہے، پکڑو اس کو پھانسی دو۔ سولی لٹک چکی، خبیب اپنی آنکھوں سے پھانسی کا پھندا دیکھ رہے ہیں، سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے۔ اور کسی چڑھانے والے نے کہا، اے خبیب آج تو تمہیں بھی اچھا لگ رہا ہوگا۔ جواب دیکھیے، خبیب آج تو تمہیں بھی اچھا لگ رہا ہوگا، کاش محمد پھنس جاتے اور میں بچ جاتا، محمد سولی پہ رکھتے اور میں بچ جاتا، میری جان چھوڑ دی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت خبیب پھانسی کا پھندا دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور مسکرا کر کیا کہتے ہیں؟ تم محمد رسول اللہ کی پھانسی کی بات کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم اگر محمد رسول اللہ کو میرے سامنے لے آؤ اور لکڑی کا ایک کانٹا یہاں سے اٹھا کر، لکڑی کا ایک کانٹا یہاں سے اٹھا کر یہ کہو کہ یہ کانٹا مجھے محمد کے پیر میں چبھو لینے دو۔ سنو نوجوانوں، کیا کہا خبیب نے؟ اگر نبی یہاں آ جائے اور لکڑی کا ایک کانٹا لا کر یہ کہو کہ یہ کانٹا مجھے محمد کے پیر میں چبھو لینے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہاری جان نہیں لوں گا، تمہیں پھانسی پہ نہیں لٹکاؤں گا، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنی جان کو بچانے کے لیے محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی چبھنا گوارا نہیں کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ میری جان چلی جائے لیکن محمد کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھنے پائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت کا کون سا معیار تھا یار؟ آج اگر کوئی کہہ دے، میرا بیٹا مجھ سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے، کوئی کہے کہ تمہارے باپ کو میں چھوڑ دوں گا، صرف کانٹا چبھو لینے دو، تو ہم تو فوراً کہہ دیں گے چاہے بیٹا ہو، ارے بھائی بڑی تکلیف سے چھوٹی تکلیف بہتر ہے۔ اور ہوتا ہے ڈاکٹر بیٹے کو انجیکشن لگاتا ہے، بلڈ نکالتا ہے، خون چیک کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ تکلیف ہی اس کی صحت آگے صحت پہنچائے گی اور تندرست بنائے گی۔ تھوڑی سی تکلیف کے بعد بڑی تکلیف سے تو ہمارا بیٹا بچ جائے گا، ہمارا باپ بچ جائے گا، ہماری ماں بچ جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور تو کریں ہم اور آپ، اندازہ لگاؤ خبیب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں محمد کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا اپنی جان بچانے کے لیے۔ اچھا تب ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ پھانسی کے لیے۔ کہا میں تیار ہوں۔ جب پھانسی کے پھندے پر لے جایا گیا، سولی پر لٹکانے کے لیے لے جایا گیا خبیب کو، تو کہا گیا خبیب کوئی آخری تمنا ہے، کوئی آخری آرزو ہے؟
ہم سے پوچھا جائے آخری تمنا کیا ہے تو ہم کہیں گے باپ سے ملنا ہے، ماں سے ملنا ہے، بیٹے سے ملنا ہے، بیٹی سے ملنا ہے، ہمیں یہ وصیت کرنا ہے۔ اور خبیب سے پوچھا گیا خبیب تیری آخری تمنا کیا ہے، تیری آخری آرزو کیا ہے؟ حضرت خبیب جواب دیتے ہیں کہ اگر میری آخری تمنا تمہیں پوری کرنا ہے، آخری خواہش پوری کرنا ہے تو مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع دے دو، 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ انہوں نے کہا ارے اس کو نماز پڑھ لینے دو، اتنا تو رحم کرو اس کے اوپر، آخری تمنا میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جاؤ پڑھ لو نماز۔ حضرت خبیب نے بہت جلدی ہلکی 2 سورتیں پڑھی اور بہت چھوٹی اور مختصر نماز پڑھی اور پھانسی کے پھندے پر سولی کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا بڑی جلدی نماز پڑھ لی تم نے، یعنی وہ بھی جانتے تھے کافر نماز کتنے اطمینان سے پڑھتے ہیں یہ صحابہ محمد کے ماننے والے۔ ان کافروں کو لگا کہ خبیب نے بہت جلدی نماز پڑھ لی، کہا تم نے بڑی جلدی نماز پڑھ لی؟ خبیب اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں نے بہت مختصر نماز پڑھی، اس لیے پڑھی، لمبی نماز میں نے اس لیے نہیں پڑھی تاکہ تم یہ نہ سمجھنے لگو کہ خبیب موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، مرنے کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اور میری جلدی نماز پڑھنے کی وجہ یہ کہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، تو جتنی دیر تو مجھے پھانسی دینے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے رب سے ملاقات کرنے میں لگ رہی ہے، تو جتنی جلدی مجھے سولی دے دے گا میری ملاقات میرے رب سے اتنی جلدی ہو جائے گی۔ کیا ایمان تھا، سولی دے دی گئی، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا اور ان کی روح بھی قبض ہو گئی۔ وہ ہم نہیں بتائیں گے، بہت اور آگے لمبا واقعہ ہے کہ ان کی لاش کو اتارا گیا تو زمین پر گرنے بھی نہیں پائی اور فرشتے اٹھا کر لے گئے۔ میرے بھائیوں وہ پھر دوسرا لمبا واقعہ ہو جائے گا، اس طرف جائیں گے تو مجھے صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز جلدی پڑھنا، اس لیے کہ ان کو یہ ڈاؤٹ نہ ہو، شک نہ ہو کہ میں موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، اور یہ کہنا کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد کے پیر میں کانٹا چبھے اور بدلے میں میری جان بچ جائے، میں یہ پسند کروں گا کہ میری جان چلی جائے لیکن رسول کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ یہ محبت تھی محمد رسول اللہ سے صحابہ کی۔ ایک ہم ایک بات بتائیے، آپ کا بچہ کھو جائے اور ہمیں مل جائے اور بچہ آپ کو جانتا بھی ہو، پہچانتا بھی ہو، اور ہم آپ کے بچے کو اپنے گھر رکھ لیں اور خوب پالیں پوسیں اور بڑا کریں، اچھے سے اچھا کھلائیں، آپ کے یہاں وہ جھونپڑی میں رہا، میرے یہاں اے سی میں رہے گا، آپ کے یہاں اس کو پنکھا ملا، ہمارے یہاں اے سی میں، آپ کے یہاں اس کو دال ملتی، ہمارے یہاں اس کو گوشت ملا، ہم نے اس کے لیے کوئی کمی نہیں رکھی، آپ نے اس کو ناشتے میں مڑھی اور چوڑا اور دہی دیا، ہم نے اس کو بٹر اور مکھن سے پالا، یاد ساری نعمتیں اس کے سامنے ہم نے رکھ دی اور پال پوس کر بڑا بھی کر دیا، 12-13 سال کا ہو گیا، 8 سال کا تھا جب مجھے ملا، 12 سال کا ہو گیا جب وہ آپ سے ملا۔ جب آپ اپنے بچے سے ملیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا تم مجھے پہچانتے ہو، اور بیٹا کہہ دے کہ ہاں آپ تو میرے ابو ہیں، آپ میرے چاچا ہیں، بیٹا میں تمہیں لینے آیا، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے وہ بیٹا اپنے باپ کو اور اپنے چچا کو پہچاننے کے بعد ہمیں چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ وہ چیخ پڑے گا کہ مجھے جو بھی ملتا تھا ملے، لیکن میں رہوں گا اپنے باپ کے ساتھ، میں رہوں گا اپنے فیملی کے ساتھ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میرا خیال رکھا، لیکن میں اپنے باپ کو اور اپنے چچا کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے گاؤں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لوگ سعودیہ میں 20-20 سال گزار دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کا دل اپنے گاؤں میں لگا ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ موقع پر کاش میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا، کاش میں اپنے گاؤں میں ہوتا۔ میرے بھائیوں دل اپنے گاؤں کی طرف، اپنے علاقے کی طرف لٹکا ہوا رہتا ہے ہمیشہ۔ میں ہزاروں جگہ
پروگرام کے لیے جاتا ہوں، لیکن عید اور برعید کی نماز ہمیشہ میں اپنے شہر اٹاوا میں پڑھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں اس وقت لکھنؤ میں رہتا ہوں، لیکن لکھنؤ میں اس وقت میں رہ رہا ہوں، لیکن عید اور برعید جیسے تہوار میں اپنے اٹاوا میں مناتا ہوں اور وہیں جاتا ہوں، جبکہ لکھنؤ راجدھانی ہے، کیپٹل ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل ہمارا ہمارے شہر کی طرف لٹکا رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ محمد رسول اللہ نے کتنا پیار کیا ہوگا وہ زید بن حارثہ کو، جو بچپن میں کھو گئے اور اغوا کر لیے گئے، کڈنیپ کر لیے گئے اور بازار میں بیچے گئے۔ ان کو حکیم ابن حزام نے خرید لیا، پھر حکیم ابن حزام نے ان کو حضرت خدیجہ کو بیچ دیا، اور جب اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو حضرت خدیجہ نے اپنا خریدا ہوا غلام محمد رسول اللہ کو خدمت کے لیے دے دیا۔ وہ زید ابن حارثہ جو نبی کی صحبت میں پلتے رہے، بڑھتے رہے اور کھاتے رہے اور پیتے رہے، ایک دن ان کے چچا کو اور ان کے باپ کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا تو مکے میں محمد کے پاس ہے، تو وہ لوگ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے مکہ پہنچے، اور جب مکہ آئے تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اے محمد ابن عبداللہ، آپ کی امانت داری کا بہت چرچا سنا ہے، تاریخ سنی ہے۔ آپ نے کہا آنے کا مقصد بتاؤ۔ آنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے۔ کہا کون؟ کہا زید ابن حارثہ۔ آپ نے کہا وہ تمہارا بیٹا ہے؟ کہا ہاں، اغوا کر لیا گیا تھا بچپن میں اور اس کو بیچ دیا گیا تھا، حکیم ابن حزام نے خرید لیا، پھر خدیجہ نے خرید لیا، اور جب آپ سے شادی ہوئی خدیجہ کی تو خدیجہ نے آپ کو دے دیا۔ اے اللہ کے نبی، میرے بیٹے کی تربیت پر، اس کی پرورش پر جتنا خرچ ہوا ہے ہم پورا خرچ دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو، لیکن میرا بیٹا میرے حوالے کر دو۔ ایک باپ کی تڑپ تھی، ایک باپ جذبہ تھا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے کہا گھبراؤ نہیں، تم اپنا بیٹا لے کر جاؤ گے، ہم کوئی قیمت نہیں لیں گے اگر وہ تمہارا بیٹا ہے، لیکن ایک شرط ہے میری۔ کہا کیا؟ میں اس کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہیں پہچان گیا کہ تم اس کے باپ ہو اور یہ اس کا چچا ہے تو میں اس بچے کو چھوڑ دوں گا۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، اگر وہ تمہارے ساتھ خوشی خوشی جائے گا تب تو ہم دے دیں گے، لیکن اگر وہ مجھے نہ چھوڑنا چاہے اور تمہارے ساتھ خود اپنی مرضی سے نہ جانا چاہے تو پھر میں زبردستی اس بچے کو تمہارے حوالے نہیں کروں۔ انہوں نے کہا فیصلہ بہت اچھا کیا آپ نے، آپ ہم سے کوئی قیمت نہیں لیں گے۔ آپ نے کہا میں کچھ نہیں لوں گا، لیکن تمہارے ساتھ جائے گا تو میں روکوں گا نہیں، لیکن میرے ساتھ رہنا چاہے گا تو زبردستی میں تمہیں دوں گا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں جائے گا بیٹا، غلامی کب تک کرتا رہے گا، وہ ضرور میرے ساتھ جائے گا اور میرے گھر کا آرام اس کو ملے گا۔ بلایا زید، ادھر آؤ۔ زید آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے زید، یہ دونوں کو تم پہچانتے ہو؟ زید نے دیکھا اور دیکھتے ہی مسکرا کر کہا ہاں اے اللہ کے نبی، میں ان دونوں کو پہچانتا ہوں۔ کہا کون ہے؟ کہا یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ پہچان؟ اچھا جانتے ہو؟ کہا یہ ابو ہیں، یہ چچا۔ اے زید، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ تم ہمارے پاس ہو، ان کو آج پتہ چلا تو یہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، میں تمہیں ان دونوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب تم ان دونوں کے ساتھ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے ماں باپ سے ملو اور اپنے گھر میں رہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ جاؤ، بہت دن تم نے ہماری خدمت کر لی، اب اپنے ماں باپ کے ساتھ جاؤ۔ حضرت زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کو چھوڑ کر کسی قیمت پر نہیں جائیں گے۔ باپ نے کہا بیٹے، کیا تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دو گے؟ میرے گھر میں تمہیں آزادی ملے گی، یہاں تمہیں محمد کی غلامی میں رہنا پڑے گا کیونکہ تم غلام ہو۔ زید نے کہا اے میرے ابو، غلام ہو کر بھی محمد رسول اللہ نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو ایک سگا باپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے وہ پیار دیا ہے جو
کا باپ بھی اپنے سگے بیٹے کو نہیں دے سکتا ہے. میرے ہاتھ سے اگر کوئی نقصان ہو گیا تو باپ کو ڈانٹ کے دیتا ہے, لیکن میرے ہاتھ سے ہو جانے والے نقصان پر کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں. کسی کام کو کرنے کا حکم دیا اور میں نے نہیں کیا تو اس کو کبھی یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا, اور اگر کسی کام کو میں نے کر دیا جس کو نہیں کرنا تھا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا. آپ نے آج تک مجھے ڈانٹا نہیں, پھٹکارا نہیں, یہ نہیں کہا کہ یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا یہ کیوں نہیں کیا. آج تک نہیں. مجھے ایک باپ سے زیادہ پیار دیا, ایک گھر سے زیادہ پیار دیا. میں محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. اور نہیں گئے. جب باپ نے دیکھ لیا کہ مجھ سے بھی زیادہ اور میرے گھر سے بھی زیادہ میرا بیٹا یہاں خوش ہے, غلام ہو کر بھی اس کو بیٹے سے زیادہ پیار ملتا ہے, تو وہ بھی خوشی خوشی چلے گئے کہ اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, تم خوشی سے نبی کے پاس رہنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی, اگر میرا بیٹا میرے گھر سے زیادہ آرام میں ہے تو پھر مجھے کیا دقت ہے. رہو میرے بیٹے, رہو میرے پیارے ساتھیوں. ذرا تصور کرو, ایک باپ اپنی بیٹی کو پالتا ہے, پوستا ہے, 20 سال اور 21 سال اور 22 سال کا کر دیتا ہے, اور پھر وہ اس کی شادی کر دیتا ہے, اور جب وہ اپنی بیٹی کے سسرال جاتا ہے اور جب یہ دیکھتا ہے کہ میری بیٹی اس گھر میں میرے گھر سے زیادہ خوش ہے, تو ایمانداری کے ساتھ بتاؤ اس باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ چلو میری بیٹی اپنے سسرال میں اپنے گھر سے میرے گھر سے زیادہ خوش ہے. یعنی ماں باپ سے زیادہ پیار اگر اس کو سسرال میں مل رہا ہے تو باپ بھی خوش ہوتا ہے اور ماں بھی خوش ہوتی ہے کہ میری بیٹی کو سکون ہے اور میری بیٹی کو آرام ہے. اور وہی باپ اور بیٹی یہ سن لے کہ جس بچی کو میں نے کچن میں آنکھ میں دھواں بھی نہیں جانے دیا, وہاں میری بچی کھٹتی ہے, رات کے 12 بجے تک اس کو کھانا بنانا پڑتا ہے, رات کے 12 بجے تک اس کو نن اور بھاوجوں کی غلامی کرنا پڑتی ہے, اور رات کے 12 اور 1 بجے تک سونے نہیں دیا جاتا ہے, پوری گرہستی کا کھانا اس سے بنوایا جاتا ہے. تو پھر اس باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور زندگی بھر ماں بھی روتی ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی جس جگہ کی ہے میں غلطی کر گئی, پچھتاتی ہے بیچاری پوری زندگی. اس لیے دوسروں کی بہنیں اور بیٹیاں گھر میں لاؤ تو اس کو اپنی بہن اور بیٹی کی طرح سمجھو. جو اپنی بیٹی سے جو کام کروانا گوارا نہیں کرتے ہو وہ اس بہو سے بھی کروانا گوارا نہ کرو. اپنی بہن سے جو کروانا نہ چاہو وہ اس لڑکی سے بھی کروانا گوارا نہ سمجھو. اس لیے میرے بھائیوں, دوسروں کی بہن اور بیٹی کی عزت کرو. وہ پورے گھر کا کھانا کیوں بنائے گی, کیوں؟ ٹھیک ہے آپ شوہر ہیں, آپ کا کھانا بنا دے گی, آپ کے باپ ہے ان کا بنا دے گی, آپ کی ماں ہے ان کا بنا دے گی, لیکن آپ کے اور بھی بھائی ہیں ان کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں, وہ سارے آپ کے بھائیوں کا اور ان سارے بھائیوں کی بیوی کا کھانا وہ کیوں بنائے گی؟ کس نے حق دیا ہے؟ کون سی شریعت کہتی ہے کہ پورے گھر کے جتنے بھائی اور بھابیاں سب کا کھانا اس سے بنواؤ؟ کون سی شریعت کہتی ہے تم سے؟